السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن اسکول آن لائن کلاسز۔ اوگے کلاس 6 میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہینا بی بی آج نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم نیا چیپٹر پڑھیں گے بی اماں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلا تمام سبق اپنا یاد کر لیا ہوگا اور اسے اپنی کاپی میں بھی لکھ لیا ہوگا۔ چیپٹر ہے بی اماں۔ بی اماں کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان آزاد کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، یعنی جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ان میں سے یہ بھی شامل ہیں۔ ان کے 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے جو علی برادران کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم اس سبق میں ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ کس نے کہا تھا یہ کہنے والی؟ یہ تحریر، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے تحریر کہا جاتا ہے، جو ہم لکھتے ہیں اسے تحریر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی، یعنی اپنے جوان بیٹوں کو انہوں نے خط میں لکھا تھا یہ کہ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے، یعنی یہ بات مان لی ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا، یعنی مسلمانوں کو آزادی کی جنگ کے لیے ابھارا، اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں۔ برٹش یعنی برطانیہ، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور ان سے وہ معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر انگریز سے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی، یعنی تم دونوں کو مار دوں گی۔ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ کہا جاتا ہے ماں کو، اور احرار کہا جاتا ہے زندوں کو، یعنی آزادی کو کہا جاتا ہے آزاد۔ احرار حر کی جمع ہے جس کا مطلب آزادی ہے، یعنی آزاد لوگوں کی ماں۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بھی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئی، یعنی انہیں ام الاحرار کا تو خطاب ملا تھا، اور ان کے بیٹے انہیں بوا کہہ کر پکارتے تھے، اور پوتے اور پوتیاں انہیں بی اماں کہہ کر پکارتے تھے، تو پوری قوم کی وہ بی اماں بن گئی۔ اب ہم بھی سبق کا نام کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی اماں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بی اماں کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ بی اماں کا اصل نام تھا آبادی بانو۔ 1852 عیسوی میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئی۔ یہ کون سی عیسوی چل رہی ہے اس وقت؟ 2020 عیسوی، ٹھیک ہے، اور آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے یہ کہ وہ امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئی۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ اس وقت 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کی 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا، یعنی 250 مرد ان کے خاندان کے جو تھے، جو فیملی کے ہوتے ہیں، جیسے چچا، تایا، کزن، جو بھی مطلب چچا زاد بھائی جو بھی تھے، ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا، اور کچھ کو جو سینکڑوں کو، یعنی سینکڑوں لوگوں کو، مطلب کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ دلی کہاں پر ہے؟ انڈیا میں ہے یہ شہر، ٹھیک ہے، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں تیار تھے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ ایک مسلم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اور اس کے فوج کے ساتھ مل کر وہ انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا، یعنی وہاں پر ایک دروازہ بنا دیا گیا تھا، اور جب انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تو اس کے بعد ان کے جو سر تھے وہ خونی دروازوں پر لٹکا دیے گئے تھے ان کے سر۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے، یعنی ان کی فیملی کے کئی مردوں کو تو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ان کے والد بچ گئے، اور وہ تمام لوگ رامپور آ گئے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ رامپور میں ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ناگپور ایک جگہ کا نام ہے، انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے۔
تو ان کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا خاندان ہے، ٹھیک ہے، ہماری فیملی میں، آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے، پالیٹکس میں نہیں ہے. جیسے عمران خان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم عمران خان ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، زرداری ہو گئے، تو یہ سارے سیاسی خاندان سے ہیں. لیکن وہ ان کی جہاں شادی ہوئی تھی وہ غیر سیاسی خاندان میں تھے، جبکہ ان کا جو ان کے جو والد صاحب تھے اور وہ سارا ان کا خاندان تھا وہ سیاسی تھا، یعنی وہ سیاست میں تھے سب. اچھا جی، غیر سیاسی خاندان کے فرد کے ایک قابل افسر عبدالعلی خان سے ہوئی. ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے. بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی. چیچک کی وبا یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح سے آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ماسک پہنیں، آپ لوگ ہاتھ دھوئیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں کہ وبا نہ پھیل جائے، آپ کو وبا نہ لگ جائے. تو اسی طریقے سے اس وقت بھی یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج کل کتنے لوگ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اگست 1880 میں چل بسے، یعنی چیچک کی وبا کی وجہ سے ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے. یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی. یعنی جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو بیوہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا. یعنی دوسری شادی، حالانکہ ان کی عمر 28 سال تھی اور وہ چاہتی تو وہ دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور ان کی اچھی تربیت اور تعلیم دینے کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیا اس راستے پر. آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا. یعنی جب ان کی ہسبینڈ کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ ان کا چھوٹا بیٹا صرف 2 سال کا تھا. بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا، یعنی کسی انگلش اسکول میں داخل کرنا اور اس دور کے حساب سے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ان کا بہت بڑا خواب تھا. یہ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا، یعنی انگلش اسکول میں، جیسے کہ آج کا بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، ٹھیک ہے، اے پی ایس ہے، جنہیں بڑے اسکول کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس دور میں اپنے بچوں کو ایک انگلش اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اب بی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا، تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے. دیور کہا جاتا ہے جو ان کے شوہر تھے، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انہیں دیور کہا جاتا ہے. تو ان کے دیور نے اور مالی سرپرست، یعنی جو اس وقت ان کو ان کی فیملی کو رن کر رہے تھے، ان کی فیملی کو چلا رہے تھے، یعنی مالی سپورٹ کر رہے تھے جو اس وقت، اسے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے. ملحد راستہ بھٹکنے والے کو کہا جاتا ہے، کافر کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایک ہی کافی ہے جو انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور وہی ایک کافی ہے، اب ہم دوسرے بچوں کو تو اس میں نہیں ڈالیں گے. لیکن بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا. انہوں نے جب اپنے بڑے بیٹے کو وہاں ڈالا ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی وہاں ڈالنا تھا، اس لیے دوسرے ہی دن اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ آئیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا. گروی رکھنا یعنی وہ اپنا زیور کسی کے پاس لے کر گئیں اور ان سے اس زیور کے بدلے میں انہوں نے پیسے لیے اور اسے یہ بول دیا کہ جب میں یہ پیسے آپ کو واپس لوٹا دوں گی تو آپ یہ زیور مجھے واپس کر دیجیے گا. اور اس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کا بندوبست کیا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. اچھا، آپ نے یہ چیپٹر ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے. اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھا کریں ڈسکشن باکس میں. آپ لوگ اپنے کوئی بھی سوال اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس لیے مجھ سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آپ کو نہ آئے. اچھا جی، ہوم ورک بیٹا آپ لوگوں کا یہ ہے کہ سبق بی اماں کی بلند خوانی کرنی ہے. یہ بلند خوانی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کسے کہتے ہیں، ریڈنگ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اونچی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے. بی اماں کی بلند خوانی آپ نے کرنی ہے. عنوان کا صفحہ بنانا ہے، یعنی آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. اچھا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنائیے گا، ٹھیک ہے. جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو میں آپ لوگوں کی کاپیز چیک کروں گی. اچھا صفائی سے کام کیا کیجیے. ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے. سبق بی اماں کی آپ نے خوش خطی بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے الفاظ معنی بھی اپنی کاپی میں اتارنے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا بہت. اور عید آنے والی ہے تو عید بھی بہت بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.